اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کفر کرنے والوں سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنی روش ترک کر دیں یعنی تو جو کچھ انہوں نے پہلے کیا وہ معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر انہوں نے پھر وہی کیا یعنی کہ مقابلے پر آئے تو پہلے لوگوں کے ساتھ اللہ کی جو سنت رہی ہے یعنی ویسا ہی سلوک ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ حاشیہ نمبر 38۔ اسلام میں جزا و سزا کا قانون ایمان و عمل کے لحاظ سے ہے، یعنی جیسا عمل ویسا ہی بدلہ۔ بالفاظ دیگر شرک سے پاک ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا بدلہ جنت کی نعمتیں ہیں، اور کفر و شرک اور بد اعمالی کی سزا جہنم کا عذاب۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہ استثنائی صورت بھی رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی سابقہ روش سے باز آ جائے، توبہ کر کے ایمان کا اقرار کر لے اور اسلام قبول کر کے نیک اعمال کرنے لگے تو اللہ کی طرف سے سابقہ گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا جاہلیت کے اعمال پر ہمارا مواخذہ ہوگا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسلام میں حسن عمل کی روش اختیار کرے اس کا جاہلیت کے اعمال پر مواخذہ نہ ہوگا، لیکن جو اسلام میں آ کر بھی بد اعمالی کرے تو اس کے پہلے اور آخر کے اعمال کا مواخذہ کیا جائے گا۔ بحوالہ مسلم کتاب الایمان باب هل یؤاخذ باعمال الجاہلیہ۔ اسی لحاظ سے کفار کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ اپنے رویے سے باز آ جائیں، کفر و شرک سے توبہ کر لیں اور حق کی مخالفت ترک کر دیں تو ان کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر انہوں نے وہی طرز عمل اپنایا اور دوبارہ مقابلے کے لیے آئے تو ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو ان کے پیش روؤں کے ساتھ ہوا ہے، یعنی پھر انہیں رسوا کن شکست سے دوچار ہونا پڑے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور یعنی اے ایمان والو، ان کفار سے اس وقت تک لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین تمام کا تمام اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنے سے باز آ جائیں تو اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ حاشیہ نمبر 39۔ اللہ کے دین میں رکاوٹ ڈالنا اور دعوت حق کا راستہ روکنا، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا اور ایمان لانے والوں کو ورگرانا یا لوگوں کو اسلام کی مخالفت پر اکسانا اور حق کے خلاف مجتمع کرنا یقیناً بڑا فتنہ ہے، اور فتنے کو اشد من القتل یعنی قتل سے بھی زیادہ سنگین اور شدید جرم قرار دیا گیا ہے۔ بحوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 191۔ اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ اب جب کہ اللہ نے انہیں ریاست قوت عطا فرما دی ہے تو ان پر لازم ہے کہ کفار سے جنگ برابر جاری رکھے تاکہ دشمنان دین کا اٹھایا ہوا فتنہ نیست و نابود ہو جائے اور اللہ کی زمین پر اللہ کا دین پوری طرح غالب و نافذ ہو جائے۔ البتہ اگر کفار ایمان لے آئیں یا معاندانہ روش ترک کر کے جزیہ دینے پر تیار ہو جائیں یا حلیف یا غیر جانبدار رہنے کا معاہدہ کر لیں تو ان سے درگزر کی روش اپنائی جائے۔ بہرحال ان کے اعمال پر اللہ کی کڑی نظر ہے، وہ ظاہر و باطن سے خوب باخبر ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور اگر وہ روگردانی کریں تو خوب جان لو کہ اللہ ہی تمہارا کارساز ہے اور وہ بہترین کارساز اور بہترین مددگار ہے۔ حاشیہ نمبر 40۔ اہل ایمان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر کفار روگردانی کریں اور مخالفانہ روش پر ہی جمے رہیں تو کوئی تشویش کی بات نہیں، اللہ کی مدد سے تمہیں غزوہ بدر میں کامیابی ہوئی تھی
اور اب بھی اگر کفار مقابلے کو آئے تو اللہ کی نصرت تمہارے شامل حال رہے گی، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہترین کارساز اور مددگار ہے۔ مومنوں کو تو یقین دہانی کرا دی گئی ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہ ہوگا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون تمہاری مدد کرے گا؟ اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بحوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر 160۔ مومنوں کا تو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا مددگار اور سرپرست ہے، اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں۔ بحوالہ سورہ محمد آیت نمبر 11۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير۔ اور یہ بھی جان لو کہ جو مال غنیمت تمہارے ہاتھ آئے تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اس یعنی نصرت پر جس کا نزول ہم نے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے یعنی غزوہ بدر کے دن اپنے بندے پر کیا، جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، یعنی تو تمہیں اس تقسیم پر راضی رہنا چاہیے، اور اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ حاشیہ نمبر 41۔ یہاں مال غنیمت کی تقسیم کا اصول بیان کیا گیا ہے۔ جنگ میں جو مال فتح کی صورت میں مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ اس سورہ کی پہلی آیت میں جو سوال اٹھایا گیا تھا اب اس کا تفصیلی حکم بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے دوہرے جاہلیت کے رواج کو کل عدم قرار دیا گیا، جس میں جو مال کسی کے قبضے میں ہوتا وہی اس کا مالک سمجھا جاتا۔ بتایا گیا کہ اموال غنیمت اللہ اور رسول کے ہیں، لہٰذا ان کی تقسیم کا اختیار بھی اللہ اور رسول کو ہی ہے۔ اس تقسیم کا اصول یہ ہے کہ سارا مال رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یا امیر کے پاس لا کر جمع کر دیا جائے، پھر اس مال کے 5 حصے کیے جائیں۔ 5واں حصہ اللہ اور رسول یعنی بیت المال کا ہوگا۔ اس میں سے کچھ مال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور اہل و عیال کے مصرف میں لائیں گے، اور بقیہ مال مفاد عامہ میں خرچ کریں گے، اور بقیہ 4 حصوں کو غزوے میں حصہ لینے والے مجاہدوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، جیسا کہ آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ حاشیہ نمبر 42۔ غزوہ بدر اہل ایمان اور کفار کے درمیان پہلی جنگ، اور وہ بھی ایسے نامساعد حالات میں لڑی گئی کہ ایک قلیل تعداد نے کم سامان حرب کے ساتھ پوری طرح مسلح 3 گنا بڑے لشکر سے مقابلہ کیا، اور ان کو شکست فاش دے کر ثابت کر دیا کہ اللہ کی نصرت انہی کے ساتھ ہے اور وہ حق پر ہیں۔ اسی لحاظ سے یوم بدر کو یوم الفرقان کہا گیا، کیونکہ اس جنگ نے حق و باطل کا فیصلہ کر دیا۔ یہ احساس دلا کر اہل ایمان کو تاکید کی گئی کہ وہ مال غنیمت کی اس تقسیم کو برضا و رغبت قبول کریں، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور انہیں اس بات کا یقین ہے کہ یوم الفرقان یعنی غزوہ بدر میں وہ اللہ ہی کی مدد و نصرت کے سبب عظیم الشان فتح سے ہمکنار ہوئے تھے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور بلا شبہ وہ قادر مطلق ہے۔ إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم۔ اور یعنی وہ وقت بھی یاد کرو جب تم یعنی مدینہ سے قریب کے کنارے پر اور وہ یعنی کفار دور کے کنارے پر تھے، اور یعنی تجارتی قافلہ تم سے نیچے یعنی ساحل کی طرف تھا۔ اگر تم پہلے ہی یعنی جنگ کا وقت طے کر لیتے تو وقت معین پر پہنچنے میں اختلاف ہو جاتا، لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ڈالے، تاکہ جو مرے وہ حقیقت حال جان کر مرے، اور جو زندہ رہے وہ بھی حقیقت حال سے آگاہ ہو کر زندہ رہے۔
اللہ یقیناً سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 43۔ عدوۃ الدنیا یعنی نزدیک والے کنارے سے مدینہ کی جانب والا کنارہ مراد ہے، اور عدوۃ القصویٰ یعنی دور والے کنارے سے مکے کی جانب والا کنارہ مراد ہے۔ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ نیچے ساحل کی جانب اتر گیا تھا، یعنی راستہ بدل کر مکہ چلا گیا تھا۔ حاشیہ نمبر 44۔ یہاں اس معرکے کی اہمیت کا مزید احساس دلانے کے لیے 3 باتوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن کی وضاحت ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ کہ عین موقع پر حالات کا رخ پھیر دیا گیا۔ اگر فریقین جنگ کے لیے وقت کے تعین کا معاہدہ کر لیتے تو عین ممکن تھا کہ اس بارے میں اختلاف کے سبب اس پر عمل درآمد نہ ہوتا اور معرکہ بدر برپا ہی نہ ہوتا، لیکن اللہ کی مشیت یہی تھی کہ یہ جنگ ہو کر رہے تاکہ مرنے والوں پر بھی دلیل واضح ہو جائے اور جینے والوں پر بھی، یعنی مرنے والوں پر مرنے سے پہلے ہی حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے، اور زندہ رہنے والے اپنی آنکھوں سے حالات کا مشاہدہ کر کے حقیقت حال سے پوری طرح آگاہ ہو جائیں اور حق کو حق جان کر ہی زندہ رہیں۔ پھر ان کو اختیار ہے خواہ ایمان لے آئے یا حق کی مخالفت پر ہی جمے رہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر اور علیم و خبیر ہے۔ اس نے حالات کا رخ اس طرح سے پھیر دیا کہ مشیت الہی کے مطابق معرکہ بدر برپا ہوا۔ اہل ایمان تجارتی قافلے پر چھاپا مارنے کے ارادے سے مدینے سے نکلے تھے، ادھر لشکر کفار اس قافلے کی مدد کے لیے مکے سے نکلا تھا، لیکن عین موقع پر حالات نے رخ ایسا بدلا کہ تجارتی قافلہ راستہ بدل کر بحفاظت مکہ پہنچ گیا اور یہ دونوں لشکر بدر پہنچ کر ایک دوسرے کے مد مقابل ہو گئے۔ اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور۔ یعنی اے نبی یاد کرو جب اللہ تمہارے خواب میں تمہیں کفار کی تعداد کم دکھا رہا تھا، اور اگر اللہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو تم لوگ ہمت ہار جاتے اور یعنی قتال کے معاملے میں باہم اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، یقیناً وہ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 45۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دشمنوں کی تعداد کم دکھائی گئی تاکہ اہل ایمان کے حوصلے بلند رہیں۔ اگر ان کو تعداد زیادہ دکھائی جاتی تو کمزوری اور پس ہمتی کے احساس سے ان کے باہمی اختلافات کا شکار ہو جانے کا امکان تھا، لیکن اللہ نے اہل ایمان کو اس آزمائش سے بچا لیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے حالات کا بھی جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور یعنی مومنو وہ وقت یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے مقابل آئے تو اللہ نے ان یعنی کفار کو تمہاری نظروں میں کم دکھایا اور تمہیں ان کی نظروں میں کم دکھایا، تاکہ اللہ وہ کام پورا کر دے جو کیا جانا تھا، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 46۔ تیسری بات یہ کہی گئی کہ مقابلے کے وقت فریقین کو مد مقابل لشکر کی تعداد کم دکھائی گئی تاکہ فریقین جوش و خروش سے جنگ کرے اور معرکہ بھرپور اور فیصلہ کن ہو، لیکن یہ صورتحال جنگ کی ابتدا میں تھی۔ بعد میں کفار کو اہل ایمان دگنے نظر آئے بحوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر 13۔ چنانچہ وہ مرعوب ہو کر پس ہمتی اور حوصلہ شکنی کا شکار ہوئے اور بڑی تعداد میں مارے گئے اور قید ہوئے۔ بلا شبہ سارے معاملات اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔